اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک کے عنوان سے مختلف موضوعات قرآن کے حوالے سے علوم قرآن کے عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ پروگرام ہمارے تحریف قرآن کے عنوان سے تھے کہ قرآن حکیم میں کسی قسم کی نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے. کسی حوالے سے زیادتی اور کمی کے اعتبار سے قرآن حکیم میں تحریف نہیں ہوئی. آج جس موضوع کو عرض کرنا مقصود ہے وہ ہے جمع قرآن. اور جمع قرآن کا موضوع بھی اس لیے ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ تحریف قرآن کے جو قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں تحریف ہوئی ہے، وہ جمع قرآن کی کیفیت جو بیان کی جاتی ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اسی سے استفادہ کر کے تحریف قرآن کے قائل ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہماری خواہش ہے، یہ بات ہم ہر روز ہی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. لہٰذا لمبی گفتگو اور تفصیلی استدلال جو ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں نہیں پیش کریں گے. خلاصہ جو ہے اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیفیت قرآن یعنی کیفیت جمع قرآن جو ہے وہ کیا ہے، یہ بات بھی ہم انشاءاللہ آخر پہ جب نتیجے پہ پہنچیں گے تو اس کی تفصیلات میں کسی حد تک جائیں گے. ابھی تو یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ بعد از پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کس کس نے جمع کیا اور کس انداز سے جمع کیا، اس کا ایک خلاصہ عرض کرتے ہیں، پھر نتیجہ انشاءاللہ نکالنے کی کوشش کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے جامع قرآن حضرت علی علیہ السلام. ملت اسلامیہ تقریباً اس پہ متفق ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت حضرت علی نے نہیں کی تھی. اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی تھی، اور شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت علی ہی بعد از نبی جانشین پیغمبر تھے. بار بار حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جب رجوع کیا گیا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے، تو اہل سنت نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیت ان لا آخذ ردائی الا حتی اجمع القرآن فجمعتہ. حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے کندھے پہ اپنی ابا اس وقت تک نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کر لوں. جب یہ کہا کہ میں قرآن کو جمع کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد دربار خلافت کی طرف سے زیادہ اصرار نہیں کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ تک حضرت علی جو ہے وہ قرآن کو جمع کرتے رہے، اور انہوں نے قرآن کو جمع کیا بھی. یہ بات جو ہم نے عرض کی سیوطی نے لکھی ہے کہ حضرت علی کے ساتھ بار بار اصرار کیا گیا اور حضرت علی نے یہ جواب دیا. ابن ندیم نے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی قرآن کو جمع کرنے بیٹھ گئے، اور بقول ابن ندیم کے
حضرت علی نے 3 دن میں قرآن جو ہے اس کو جمع کر لیا۔ یہاں پہ بھی کئی ایک سوالات ہیں جو انشاءاللہ آخر پہ ہم جب نتیجے کے پہ پہنچیں گے تو کئی ایک چیزوں کے بارے میں مختصراً ہم تجزیہ بھی عرض کریں گے۔ 3 دن میں حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کو جمع کر لیا، اور قرآن کو جمع کر کے وہ دربار خلافت میں لے کے بھی گئے جس کو قبول نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ تو مسلم کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں قرآن جمع کرنا چاہتا ہوں، اور پھر دربار خلافت کی طرف سے زیادہ آپ پہ اصرار نہیں کیا گیا، حضرت علی نے قرآن کو جمع کیا، ایک جامع قرآن، بلکہ پہلے جامع قرآن جو ہے وہ اس اعتبار سے حضرت علی علیہ السلام ہی بنتے ہیں۔ دوسرا نام جو جمع قرآن کے عنوان سے ہے وہ بخاری شریف باب جمع القرآن میں، بخاری شریف میں یہ معروف روایت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میری طرف پیغام بھیجا حضرت ابو بکر نے، میں جب گیا تو حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ زید، مجھے عمر نے یہ کہا ہے کہ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی۔ بیر معونہ میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی، بیر معونہ جس کا معروف ہے، اس میں 70 کے قریب حافظان قرآن جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد جو تاریخ میں لکھی ہے 400 کے قریب حافظان قرآن کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ مسلمہ کذاب والی جنگ جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اس میں صحابہ کرام یعنی حافظان قرآن کے شہید ہونے کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے، اور حضرت زید بن ثابت کے بقول حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں اتنے حافظان قرآن جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو ہو سکتا ہے بعد میں بھی ایسی جنگیں ہوں اور صحابہ کرام کی شہادتیں ہوتی جائیں حافظان قرآن کی، تو قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا تم مہربانی کرو، تم کاتب وحی بھی ہو، لہٰذا تم جو ہے وہ قرآن کو جمع کرو۔ تو حضرت زید بن ثابت بقول بخاری کے حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ وہ کام میں کیسے کروں کہ جو کام خود نبی نے نہیں کیا۔ قابل توجہ روایات ہیں۔ یہاں پہ حضرت زید بن ثابت جو کاتبان وحی ہیں، ایک اور مقام پہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرا گھر نبی کے گھر کے بالکل قریب تھا، اور جب بھی کوئی آیت آتی تھی تو مجھے نبی اکرم بلا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آیت یا یہ سورہ آیا ہے، اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، اور اسی وقت وہ دن ہوتا تھا یا رات ہوتی تھی، پیغمبر گرامی مجھ سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ وہ کاتب وحی کے جو کہتا ہے کہ ہر حال میں نبی، ہر وقت نبی مجھے بلا کے قریب گھر سمجھ کے مجھ سے یہ لکھوایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں کیسے قرآن کو جمع کروں جب کہ نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ احادیث جن کو روایات اور احادیث کا نام دیا جاتا ہے، کس طرح سے اسلام کی تضعیف کا سبب بن رہی۔ 2 چیزیں بڑی اہم تھیں، ایک یہ کہ نبی کے بعد جانشین رسول کون ہوگا، وہ بھی بقول لوگوں کے نبی ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور اس روایت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نبی جو ہے وہ قرآن بھی جمع کر کے نہیں گئے، میں کیسے کروں؟ ہم نتیجہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے انکار کیا تو اس کے بعد پھر حضرت عمر بار بار مجھے اصرار کرتے رہے، بالآخر میرا شرح صدر ہو گیا اور میں ان کی اس رائے سے متفق ہو گیا۔ میں ان کی اس رائے سے متفق ہو کے حضرت ابو بکر کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی۔ یہ ایسی سخت ذمہ داری تھی کہ اگر مجھے کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرو تو یہ شاید میرے لیے آسان ہوتا، بجائے اس کے کہ میں قرآن کو جمع کروں۔
حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے کہ تم قرآن حکیم کو جو ہے وہ جمع کرو، اور تم جوان بھی ہو، تم عقل مند بھی ہو، تم زیادہ متہم بھی نہیں ہو، لوگ تمہیں اچھا سمجھتے ہیں، لہٰذا تم قرآن حکیم کو جمع کرو۔ تو اس کے بعد حضرت زید بن ثابت نے اس قرآن حکیم کو جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت زید بن ثابت نے اس قرآن کو جب جمع کرنا شروع کیا تو مختلف طریقوں سے حضرت زید بن ثابت نے اس قرآن حکیم کو جمع کیا۔ ان میں ایک تو وہ صحیفے کے جو پہلے سے موجود تھے ان سے حضرت زید بن ثابت قرآن کو جمع کرتے رہے، اور پھر مصحف ابی بن کعب، سب سے زیادہ استفادہ مصحف ابی بن کعب سے کیا گیا بقول تاریخ کے، حالانکہ یہ خود بھی مؤلف قرآن تھے، خود بھی کاتب وحی تھے۔ تیسری چیز جس سے استفادہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے حافظے میں جو قرآن حکیم موجود تھا اس سے استفادہ کیا، اور اس طرح سے جمع کیا گیا کہ ایک جو ہے وہ اصول طے کر لیا گیا کہ قرآن حکیم کی جو بھی کوئی صورت آتی تھی، لے کے کوئی بندہ آتا تھا، کوئی آیت لے کے آتا تھا، تو اس سے 2 گواہ طلب کیے جاتے تھے، ایک یعنی وہ خود اور دوسرا ایک اور گواہ ساتھ میں ہو، تو بے شہادت عدلین، 2 عادل گواہ اگر کسی کی گواہی دیتے تھے تو اس کو حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ کچھ قرآن کا حصہ حضرت خزیمہ بن ثابت، یہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی گواہی کو 2 گواہیوں کو ذو شہادتین انہیں کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ان کی گواہی کو ایک ہی کو 2 کے برابر، لہٰذا ان سے کچھ قرآن حکیم لیا گیا اور اس پہ کوئی دوسرا گواہ جو ہے وہ طلب نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر جیسی ہستی آیت رجم لے کے آئی، کہا کہ پیغمبر گرامی کے زمانے میں آیت رجم تھی، ہم پڑھتے تھے، تو حضرت زید بن ثابت نے اس لیے وہ آیات نہیں لیں کہ حضرت عمر کے ساتھ کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں تھا۔ یہ قرآن حکیم جو حضرت زید بن ثابت نے جمع کیا، بعض صحف سے، رقعہ سے، کھجور کے چھلکے جو ہیں ان پہ قرآن حکیم جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، مختلف جو ہے وہ کیا اس کا کہتے ہیں چمڑوں پہ قرآن حکیم جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، تو وہ سارے کا سارا قرآن حضرت زید بن ثابت نے تتبع کر کے جمع کیا۔ یہ کیفیت ہے قرآن حکیم کے جمع ہونے کی حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ اب جامع قرآن کسے کہا جائے گا؟ محرک اس کے حضرت عمر تھے، حضرت عمر کو کہا جائے گا کہ وہ جامع قرآن تھے، سربراہ حضرت ابو بکر تھے، انہوں نے حکم دیا، انہیں جامع قرآن جو ہے وہ کہا جائے گا، یا جس نے محنت کر کے تتبع کر کے دروازے دروازے پہ جا کے اس قرآن حکیم کو حاصل کیا اسے جامع قرآن کہا جائے گا۔ اس دروازے پہ گئے، اس دروازے پہ گئے، بہت محنت کی، ہر دروازے پہ گئے، لیکن تاریخ میں یہ کم ملتا ہے، بلکہ نہیں ملتا کہ جو باب مدینۃ العلم ہے ان سے جا کے انہوں نے قرآن حکیم کو حاصل کیا۔ ایک تو کیفیت یہ ہے، اور اس کیفیت میں بھی اتنے سوالات ذہن میں آتے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے چل کے بیان کریں گے کہ جتنی کیفیات ہیں قرآن حکیم کی، 22 کے قریب حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی رحمہ اللہ نے 22 کے قریب روایات جو ہیں وہ درج کی ہیں جمع قرآن کے عنوان سے، جن پہ تجزیہ و تحلیل کیا جائے تو خود جمع قرآن کے متعلق جو روایات ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ہم نتیجے کے طور پہ بعد میں عرض کریں گے، بہت اہم موضوع ہے۔ ہماری درخواست ہے اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں سے کہ اس
موضوع پہ جتنے بھی ہم پروگرام آپ کی خدمت عالیہ میں جمع قرآن کے عنوان سے پیش کریں ان کو پورا جب آپ سنیں گے تو پھر نتیجہ نکالنے کی پوزیشن میں ہوں گے، پہلے کوئی نتیجہ نہیں نکالیے گا۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔